جیسے مثال کے طور پہ بچہ ہے, اگر آپ بچے کے ساتھ کھیلیں گے, ایک ہوتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ, بچہ بہت چھوٹا ہوتا تو آبویسلی تب آپ کھیلیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور آپ اس کی طریقے سے ایکٹ کرنا شروع کر دیں, اس کی طرح شوگر لگانا شروع کر دیں, اس طرح کے جوکس مارنا شروع کر دیں, آپ کہیں جی یہ تو محبت ہے, یہ محبت ہے, تو وہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ فرینڈلینس اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ فرینکنیس آپ کی وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ کم کر دے گا نا. تو میں سمجھتا ہوں دو چیزوں میں, جسٹ ٹو کنکلوڈ ان دیٹ وے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ دل بڑا کرنے والی بات, اور دوسری بات ہے ڈسپلن کرنا. تو قوام کا مطلب یہ بھی ہے کہ گھر کا ڈسپلن اور باؤنڈری سیٹ کرنے والی بات ہے, کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کوئی چیز آؤٹ آف دی وے جا رہی ہے, جو اعتدال سے ہٹ رہی ہے, اعتدال سے ہٹ رہی ہے, جو ایک یعنی ایک رسپیکٹ کا لیول اور ڈیسنسی کا جو اللہ نے تھریش ہولڈ رکھا ہے اس سے نیچے جا رہی ہے وہ چیز, تو مرد کے اوپر پھر ذمہ داری آتی ہے کہ وہاں پہ وہ ڈسپلنری ایکشنز لے. اب وہ ڈسپلنری ایکشنز کون سے ہو سکتے ہیں, اٹس اے میٹر آف ڈسکشن. لیکن کچھ لوگ اس کو یوز کر کے بہت ہی سیریس ہوتے ہیں, جیسے ہمارے کلچر میں مرد جو ہے وہ اتنا سیریس پھر ہو جاتا ہے, نہ کوئی ہنسی مذاق ہے, نہ کوئی فرینکنیس ہے وائف کے ساتھ, نہ اس کو کوئی آؤٹنگ کرانا ہے, اتنا مکس اپ نہیں ہونا ہے. کچھ کلچرز تو ایسے ہیں کہ وہ یہ بھی اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ وائف کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھانا کھا لیا, یہ بھی میری ایک انسلٹ ہے, بھائی کیوں تم ادھر جا کر بیٹھو. تو اس طرح تو سنت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مرد جو ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی وہ محبت اور وہ خوشی جو ایک انسان کو اپنی فیملی سے ملتی ہے نا, وہ نہیں پا پاتے. دے آر ایکچولی ڈوئنگ رانگ ٹو دیم سیلفس. آئی تھنک دے آر ایکچولی بینگ انجسٹ ٹو دیم سیلفس. صحیح بات کہ اللہ نے جو مردوں کو, دیکھیں عورت کے اندر بہرحال ایک حسن ہے, ایک اس کے اندر چاہت ہے, اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے, انکلینیشن ہے. آپ اس کو زبردستی اپنے آپ کو سے ڈپرائیو کر دیں, آپ کر دیں, مطلب یو گوئنگ ٹو سفر نا الٹیمیٹلی. اور بیوی تو سفر کرے گی آبویسلی, لیکن آپ بھی سفر کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایموشنلی بعض اوقات مرد زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے عورت کے اوپر, بعض اوقات, مطلب ناٹ ان آل کیسز, لیکن میں سمجھتا ہوں بعض اوقات مرد کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے عورت کی اس محبت کی اور اس چاہت کی جو بنسبت شاید عورت کو اللہ نے پھر اور طریقے سے, اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے اندر دل لگا لیتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ خوش ہو جاتی ہے. مرد ایک بڑا ٹپکل, ایک بڑا نا اسٹریٹ مائنڈیڈ طریقے سے کرتا ہے. آئی تھنک دس از دا انجسٹس دیٹ دے ڈو ٹو دیم سیلفس. تو یہ ان کی سزا, ایک قسم کی ان کو پھر الٹا ان کا آؤٹ کم مل رہا ہوتا ہے. ایک بڑی کامن کمپلینٹ آ رہی ہے آنٹی کہ مجھے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو بیویاں ہیں نا وہ ہماری بات نہیں سنتی ہیں. اب اس کے پیچھے کیا ان کی غلطی ہے, بات سمجھانے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے, یا ہماری جنریشن جو یہ لاٹ ہے ینگ جنریشن, کیا ان میں اتنی ایگو ہے کہ یہ فیڈ بیک نہیں لے سکتے یا لرن کرنے کی کرٹیسزم بھی نہیں برداشت کر سکتے؟ تو وہ مطلب کیوں ایسا ہے؟ میرج کا تو مقصد ہے ایک دوسرے کو گرو کرنا, فیڈ بیک دینا, تو یہ پرسنل ہٹنگ تو نہیں ہے اگر کوئی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیتا ہے تو؟ اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ابھی جیسے ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایک جو پرفیکٹ میرج جو ہوتی ہے نا وہ شاید ایک پورے ماڈل کی صورت میں کسی کو مل جاتی, کسی کو نہیں ملتی. ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی ہر اسکل کی طرح جی جو ہے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا, سسٹین کرنا, یہ بھی ایک سیکھنے کا عمل ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جن کی شادیوں کو 40 50 سال گزر چکے ہیں, ایوری ڈے, ایوری منتھ اینڈ ایوری ایئر they face new challenges in the relationship. پروسیس بھی کہتے ہیں سائیکالوجی کے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں سیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, یہاں پہ اب میں تھوڑی سی مردوں کی کوتاہی کی بات کروں گی. کیا وجہ ہے کہ ان کا جو میسج ہے کراس کیوں نہیں جا رہا؟ صحیح, آپ اچھی ٹاک دے رہے ہیں, اپنے آپ کی کمیونیکیشن, اپنے ملازمین کے لیے آپ بہترین باس ہیں, گھر میں آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے. دو ریزنس ہیں جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ہیں اور ویسے ان جنرل پوری دنیا کے لیول میں یہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ فیملی کی طرف میری رسپانسبلٹی صرف پیٹ بھرنا ہے. وہ سمجھتا ہے گھر بنانا عورت کا کام ہے, سیکریفائس الٹا ہے, سیدھا ہے, بچوں کے ساتھ. وہ اس کو یہ سمجھتا ہے اور اس پہ وہ اس کے لیے ولنگلی تیار نہیں ہوتا, حالانکہ اس کو جو ہے شعوری لیول پر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے بیوی سے یہ نہیں ہو رہا, لیکن وہ اس کو, اور میں انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے, خاص طور پہ فیملی سسٹم میں آپ رہو تو ذرا مرد اپنے گھر کا کام وام کرتے نظر آئیں یا بچوں میں انٹرسٹ لیتے نظر آئیں تو ماں بہنیں بھی آرام سے تانا لگا دیتی ہیں. انفارچونیٹلی ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابھی مغیرہ کر رہے تھے, آپ کو میں یہ بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایموشنز آپ جو ایکسپریس کرتے تھے وہ جینوئن ہوتے, وہ ریئل ہوتے تھے, وہ جینوئن ہوتے تھے. بیوی کو پتہ ہوتا تھا کہ مجھے واقعی تعریف ملی ہے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی خانہ پوری کی گئی ہے یا کوئی مقصد نکلوانے کے لیے.
الفاظ کا کھیل کھیلا گیا. تو مردوں کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ مرد فیملی کے لیے بہت دیر سے تیار ہوتے ہیں, ولنگ ہوتے ہیں کہ ناؤ دے شوڈ پارٹیسپیٹ, اور جب تک پانی بہت سارا پولوں سے گزر چکا ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ایک چیز جو ان کو اپنی وائف کی طرف سے آتی ہے, وہ وائف کو اس بات کا یہ احساس ہوتا ہے ان دی ٹائم آف مائی ڈیفیکلٹیز یو ور ناٹ دیئر. اور یہ بات درست بھی ہے. عورتوں کے لیے زندگی کے مسائل جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. وہ آپ سے چھوٹی ہے, جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا نارملی جو سیٹ اپ ہوتا ہے, وہ آپ سے 4 سال چھوٹی ہے, اس کے پاس کم ایکسپیرینس ہے, کم نالج ہے, 2 سے 3 بچے ہو چکے ہیں, جو آپ سے نہیں ہو پا رہا اس سے بال اولا نہیں ہو پا رہا, وہ بھی آپ کی طرح پہلی دفعہ ماں بن رہی ہے. صحیح, آپ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری مردوں کی جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ جب ان کو اس پر احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو مرد اس پہ ایگو پہ لے لیتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ وہ جو جنگ کرنی تھی یا وہ جو انرجیز کی انویسٹمنٹ کرنی تھی مسائل کو حل کرنے میں, وہ تو بیوی کی کاٹ کرنے پر لگ گئے نا. صحیح. اور آپ یہاں پہ دیکھیں پرفیکٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو مردوں کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں, مجھے خواتین کے بہت آتے ہیں, اور عموماً بچیوں کی اس عمر کے 1-2 بچے ہو چکے ہیں, زندگی کی ابتدا میں ہے, کچھ دیر پہلے تو آنٹی سب ٹھیک تھا, لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ریلیشن شپ کی کوئی آگے فیوچر نہیں ہے. کیوں اتنی کیسے مایوسی ہوئی؟ صحیح, کیسے اتنی مایوسی؟ وہ اسی کمیونیکیشن کے بلاک کے ساتھ ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں, مرد دنیا میں وہی میں بات ہے آؤٹر ورلڈ میں وہ ہر ایک سے کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیوی کے معاملے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اس کا, وہ اس کو خود ہی کرنا ہے. اور میں نے دوبارہ میں کہوں گی, ان کو سمجھ آ تو جاتی ہے کیونکہ ہیومن ٹو ہیومن لیول تو چلنا ہی چلنا ہے. سمجھ لیکن جب تک آتی, جب تک پانی بہت سارا پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے. بیویوں کو تو محسوس ہوتا ہے, اولاد بھی, آپ ہم سب بیٹھے ہیں, بچپن میں اولاد تک باپ کی جو ہے بے توجہی کو یا جو ہے نا لیک آف انٹرسٹ کو محسوس کرتی ہے, اور جوان ہونے میں ان کو یہ احساس, جوان ہوتے میں باپ انٹرسٹ لینے لگ جاتے ہیں, اولاد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ وی یوز ٹو بی ویری لیس امپورٹنٹ فار ہم وین وی یوز ٹو بی کڈس. بالکل ٹھیک, بالکل یہ بڑا بیسک ریزن مغیرہ ہمارے کلچر کے. لیکن کچھ مرد جو ہے نا وہ مطلب میں انہی کو ریپرزینٹ آج کر رہا ہوں جن کے میسیجز وغیرہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نو میٹر وٹ وی ڈو ایٹ اینی اسٹیج وہ اپریشیٹ نہیں ہوتی, اور ہم نے بہت ٹرائی کیا چیزیں چینج کرنے کا, بٹ سم ہاؤ وہی کمپلینٹس بار بار آتی ہیں. جیسے ہم آفس میں تھکے ہارے آتے ہیں تو ہم سے آخر کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم 2-2 گھنٹے باتیں بھی سنیں بیٹھ کے, اور ان سے بالکل انرجیٹک ہو کے بات چیت بھی کریں. تو واٹ ایگزیکٹلی از ایکسپیکٹڈ آف اس؟ کیا یہ ان ریئل ایکسپیکٹیشنز ہیں یا مرد از سپوز ٹو ایکچولی ڈو آل دیز تھنگ؟ اور جیسے شروع میں امی نے بھی بات کی نا کہ بیسکلی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بلڈ کر لی جاتی ہیں خواتین کی طرف سے, تو یہ جینوئن ایک ایشو ہے خواتین کی طرف سے کہ جہاں پہ وہ یہ سمجھتی ہیں نا کہ مرد کی ذمہ داری ہے, وہاں پہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید سب سے زیادہ کام بھی ہم کر رہی ہیں, اور شاید مرد کو وہ چیلنجز فیس نہیں. اور آپ تو آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے تو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ایک باس کے طور پہ آپ نے کام کیا, دیکھیں گھر میں بچوں کو یہ فلاں نے جو ہے نا وہ جو ہے شارپ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, تو میں نے اس کو گھر کو سنبھالا, یہ کیا وہ کیا. آئی تھنک یہ اس طریقے سے یہ میرے خیال ہے ایک نیچرل چیز ہے جو کہ ہر بندہ, ایون میرے خیال ہے میلز بھی یہ سمجھتے ہیں, وہ بھی بعض اوقات بلیٹل کر جاتے ہیں فیمیلز کو. اصل میں بات یہی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز جہاں پہ مردوں کی طرف سے ہے, وہاں سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ دے آر ہیومن بینگز ایز ویل. اور جو باہر کے جو چیلنجز ہیں مطلب وہ ایسے نہیں ہیں. اگین وہ والی بات ہے کہ the world is quite ruthless outside, اور جس طریقے سے جس طریقے سے جن چیزوں سے ان کو نمٹنا پڑتا ہے, شاید وہ فیملی کی گھر کے اندر گھر کے ایک مسائل شاید وہ بہت ڈفرینٹ نیچر کے ہیں. اگین وہی والی بات ہے, اس میں کوئی بلیٹل کرنے والی بات نہیں ہے. اللہ نے اگر مرد کو ہمت اور حوصلہ اور طاقت دی ہے کسی معاملے میں بنسبت عورت کے, تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے کہ جو چیلنجز وہ فیس کرتا ہے, جو دیکھیں مطلب اگر آپ ریسرچز اٹھا کے دیکھیں, اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈپریشن انزائٹی کا شکار مرد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سب سے زیادہ سوسائڈل ریٹس دنیا کے اندر مردوں کے اندر ہوتے ہیں, عورتوں میں نہیں ہوتے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو جاب کی جو ہے ان امپلائمنٹ ہے وہ مرد سفر کرتے ہیں. یعنی ہر میجر ایشو جو ایک کسی بھی بندے کے لیے زندگی کے اندر ٹرومیٹک ہو سکتا ہے, میجورٹی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں وہ میلز اس کو برداشت کرتے ہیں.
مطلب ایسے نہیں اللہ نے ان کو یہ دیا ہوا. سو اگین وہی والی بات ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ بلٹلنگ ادر پرسنس ایفرٹس اینڈ اس کا جو کام ہے, لیکن دا سیم تھنگ از وی نیڈ ٹو ریئلائز دس, اور ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے. لیکن یہاں پہ میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی وائفس کی تربیت کریں. دیکھیں مردوں کا کام ہوتا ہے, اس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس کی تربیت کریں. قوام کا ایک مطلب جیسے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا نا کہ اس کے اندر تأدیب اور تربیت بھی آتا ہے. سو ہی از رسپانسبل فار دا تربیت اینڈ تأدیب